السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر فن ود صہیب میں۔ آج بات کریں گے جی جو کہ سوشل میڈیا کا تقریباً میرے خیال میں ٹاپ ٹرینڈنگ میں یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، عورتوں کا پردہ کرنا اور مردوں کا نظریں جھکانا، جو کہ دونوں طرف سے فی الحال تو بالکل ہی مطلب وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی نظریں جھکاؤ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی تم پردہ کرو، ہم کیوں نظریں جھکائیں۔ تو آج اس چیز پر ڈسکس کریں گے کہ یہ معاملہ آخر میں کیا ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلا ہوں۔ میں نے نا ایک بار جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس نے نا ایک بار آپ کو بھی یاد ہوگا کہا تھا کہ جی اگر عورتیں مغربی لباس پہنیں گی، چھوٹا لباس پہنیں گی تو پھر مرد کوئی رپورٹ تو ہے نہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوگا، تو پھر لازمی بات ہے اٹریکٹ تو ہوں گے۔ تو یہی بات نا کسی ایک لڑکی نے شیئر کی ہوئی تھی فیس بک پر، اور اوپر خان کو مختلف قسم کی گالیاں اور مطلب جو برا بلا کہہ سکتے تھے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے جو خان والی بات تھی نا تو مجھے لگا کہ یار بات ٹھیک کی تھی، تو میں نے نیچے کمنٹ کر دیا کہ یار خان نے بات تو صحیح کی ہے، اچھی کی ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں میں ایسے کام میں مصروف ہوا کہ میں نا وہ پورا دن، پھر دوسرے دن تک میں فیس بک چلا ہی نہیں سکا۔ اچھا دوسرے دن نا میں نے صبح فیس بک آن کی، تو جب میں نے فیس بک آن کیا نوٹیفیکیشن کا جب میں نے وہ آن کیا نا، چیک کی کہ بھئی کیا آیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ نا مجھے رپلائی آیا ہوا تھا کمنٹ پر۔ اب اچھا میں نے نا رپلائی اوپن کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کوئی نیچے سے کوئی لڑکی تھی، کون تھی، اس نے نا مجھے گالیاں دی ہوئی تھی مختلف قسم کی، مطلب جو وہ کہہ سکتی تھی اس کی۔ میں نے تو جواب دی نہیں کیونکہ میں تو آن کی نہیں تھی۔ تو اس کے نیچے نا اچھا میں نے تو کیونکہ آن کی نہیں تھی تو مجھے تو نہیں پتہ چلا، میں تو جواب نہیں دے سکا، لیکن نیچے نا کوئی اور لڑکے تھے یا جو بھی تھے وہ لگے ہوئے تھے، وہ اس کو جواب دے، مطلب بےہودہ قسم کے الفاظ ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے۔ اچھا میں اب نیچے کمنٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اتنا کام خراب ہو گیا تھا نا اس کمنٹ کے نیچے کہ ایڈمن صاحب نے نا وہ کمنٹ آپشن ہی بند کر دیا کہ جی کمنٹ اب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میں جو جواب دینا چاہتا تھا تو وہ تو میں دے نہیں سکا۔ اصل میں وہاں پر لکھنا چاہتا تھا کہ یار دیکھو مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، تو دونوں اپنا اپنا کام کریں۔ تو وہاں پر اب نظروں کی بات تو تھی نہیں، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ صحیح بات کی ہے۔ تو وہاں پر بات تو تھی نہیں کہ جی نظریں جھکانے کی، مردوں کو بھی نظریں جھکانی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، مرد کو حکم ہے۔ لیکن مرد آج کل کا کیا کر رہا ہے، مرد آج کل کا کر رہا ہے کہ جی عورت پردہ کرے میں نظریں کیوں جھکاؤں، اس کا فرض ہے پردہ کرنا، مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں۔ اور اسی طرح دوسری طرف عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہیں۔ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، ہم پردہ کیوں کریں، مرد اپنی نظریں جھکا کر اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کریں گی، وہ خود پردہ کریں گی تو مرد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب مرد نظر نیچی کرے گا تو جو کوئی ایک اندر ہوگی بھی صحیح بے حیا قسم کی عورت، تو وہ پھر وہ اس کو اگنور کر دے گا کہ یار کیونکہ وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوگا، اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہوگا۔ لیکن آج کل کا مسئلہ ہی بالکل گڑبڑ ہوا پڑا ہے۔ مرد کہتے ہیں جی عورت پردہ کرے میں نظریں نہ جھکاؤں کیونکہ جی ہم تو جی جس کو چاہیں دیکھیں، کیونکہ عورت کے پردے کے بارے میں تو تقریباً ہر عالم بیان کرتا رہتا ہے، اور ہر بندے کو بھی پتہ ہے، ہر انسان کو کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کے نظریں جھکانے نا تقریباً کسی کو معلوم نہیں ہے، تو وہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا کہ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں، ہماری نظروں سے کچھ نہیں ہوتا، عورت نے پردہ ضرور کرنا ہے۔ اور یہ جو اصل میں نا یہ جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے نا، یہ اب عورت مارچ ہو رہی ہے، عورت مارچ ہر سال ہوتی ہے، اس پر میں آگے انشاءاللہ بناؤں گا ویڈیو۔ ایک عورت مارچ ہو گئی، یہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے۔ اس میں جو اچھا ہے نا عورت مارچ میں صرف عورتیں یا لڑکیاں نہیں آتی، لبرل قسم کی آنٹیاں، لبرل قسم کی آنٹیاں صرف جب وہاں نہیں آتی، لبرل قسم کے آنٹی بھی، آنٹے تو نہیں ہوتے خیر، لڑکے ہوتے ہیں 19 20 23 25 سال تک کے۔ اچھا وہ اپنے مزے کے لیے۔ ایک میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ عورت جتنی بے پردہ ہوتی جائے گی نا، تو جتنی فری ہوتی جائے گی، جتنی آزاد ہوتی جائے گی، جس قسم کی یہ آزادی چاہ رہے ہیں، اتنا مرد کو بینیفٹ آئے گا، عورت کو کہیں بھی کوئی ذرا بھر بھی بینیفٹ نہیں آ رہا۔ اب مغرب میں دیکھ رہے ہیں، مغرب کے لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، تو مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے لوگ کیا وہ آزادی کر رہے ہیں نا،
جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بچہ وہ پریگنسی جانے اور بچہ جانے۔ اب جو یہاں پر جو چیز یہ چل رہی ہے نا، تو یہ بھی اسی طرح، یہ عورت تو صرف مرد کو بینیفٹ ہے، مرد کو کیا تکلیف ہے؟ وہ مزے کرے گا، اپنی بغیرتی جگائے گا، اپنا سب کچھ پورا کرے گا، نکاح پھر اس کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ نکاح تو بہت بڑا ایک جنجال ہے انسان کے لیے دیکھنے میں، باہر والی سے گھر والی انسان کو مہنگی پڑتی ہے، وہ پھر کیوں نکاح کی طرف جائے گا؟ وہ تو پھر اسی طرح بار بار سے مزے کرے گا، جب مصیبت میں پھنسے گا تو پھر آپ پھنسو گے، وہ تو سائڈ سے مار کے نکل جائے گا، اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنی بھی عورتیں آزادی چاہ رہی ہیں، یہ مردوں کے زیادہ فائدے ہیں اس میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو یہ کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ مرد جیسا پھرے، مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بغیرتی کا کام، اس کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ آزادی چاہ رہے ہیں تو ضد کر رہے ہیں، اگر یہ آزادی آپ کو مل گئی نہیں تو اس میں آپ کو کوئی ذرا بھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا عقل کو، دماغ کو کھول کے سوچیں تو اس میں صرف مرد کے فائدے ہیں۔ اس میں اور بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ وہ نظریں کی حفاظت کرے یا وہ پردہ کرے، بلکہ پردہ میری بہنوں آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے مجھے پردے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس دنیا کی عظیم ترین ہستیاں، پاک ترین ہستیاں، ان سے زیادہ نہ عزت کسی کی ہے، نہ کوئی خوبصورت ان سے ہے۔ اللہ نے ان کو پردے کو حکم دیا ہے، امہات المومنین کو، کہ صحابہ کی بیویاں بیٹیاں کہ جی پردہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک نیت تھیں، وہ کوئی غلط راستے پر نہیں جانے والی تھیں۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، یہ نہیں کہ جی میں کیوں کروں، کوئی وہ کہہ رہی ہے، جی آپ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے، کہ نظروں کو حفاظت اللہ کا حکم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔